ہاں جی دوستوں السلام علیکم۔ یہ بھی ہماری ہارویسٹر جو ہے وہ کٹنگ کر رہی ہے، اور یہ ساتھ میں جو ہمارے جانور ہیں یہ گھوم پھر کر اپنا کھانا کھا رہے ہیں، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سے اس مشین والے کا کم سے کم 20 سال کا تجربہ ہے کٹنگ کرنے کا، اور ماشاءاللہ بہت پیاری کٹنگ کرتا ہے، اور کوئی ایک دانہ ضائع نہیں ہونے دیتا مالکوں کا۔ بہت ہی پیار سے مشین کو بھی چلاتا ہے، بہت ہی پیاری کٹنگ کرتا ہے، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں۔ فی الحال ہم نے اسے 1 ایکڑ کا جو پلاٹ ہے گندم کا اس کے اندر اسے ڈالا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیاری کٹنگ کر رہا ہے، اور کچھ نہ کچھ رہ جاتی ہے ایسے ہی سائڈوں سے، جھاڑیوں کے نیچے سے کچھ نہ کچھ گندم تھوڑی بہت رہ جاتی ہے، پر یہ اپنی فل کوشش کرتا ہے کہ رہے نہیں، اور ساری کی ساری کو تاکہ یہ کور کر سکے، اور اسے ہم ٹانگیں لگائیں گے، یعنی کہ آرام سے کون سے اسے رکھیں۔ اور اس سال تو ہمارے علاقے میں تو گندم کا بالکل ریٹ ہے ہی نہیں، حکومت نے جواب دے دیا ہوا ہے کہ ہم نے گندم نہیں لینی، تو اس کے لیے کسان بیچارہ بہت پریشان ہے کہ گندم کا کیا کریں۔ کے میں جس پٹھان کی حکومت ہے تو وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے گندم لینی ہے، اور پنجاب والوں سے بھی لے لوں گا، تو میں نے پتہ کیا ہے، تو اگر ہم جائیں وہاں سے گندم دینے کے لیے تو جو چوک ہم نے کراس کر کے میں انٹر ہونا ہے، تو وہاں کی پولیس تو سخت خلاف ہے اس بات کے کہ گندم ہم نے ادھر پاس نہیں ہونے دینی، یہ اور وہ۔ تو ایسے تو وہ بہت زیادہ پنڈے ڈال رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سوچنا بھی نہیں یہاں سے گندم لے جانے کا۔ تو پھر ہم نے کہا ہم غریب کسان آدمی یہاں سے کہاں سے لے کر اتنے دور کے گئے میں گندم لے بھی جائے تو کس نے لینی ہے ہم سے، ایسے ہی مسئلہ ہو جائے گا ہمارے لیے۔ تو پھر ہم نے کہا یہیں پہ پڑی رہے، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ کوئی اچھا ریٹ لگوائے اور بک جائے۔ جو حکومت نے کہا ہے 3930 روپے، اس سے تو بک ہی جائے کم سے کم، پر فی الحال حکومت نے تو ایک دانہ لینے سے بھی منع کر دیا ہے۔ بہت ہی کرپٹ ہوئی کھڑی ہے ہماری حکومت، انہوں نے وہ گندی کیڑے والی جو گندم ہے وہ امپورٹ کر کے رکھی ہوئی ہے، جس کو تو دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا، اور اس کا جو آٹا ہے وہ بھی بلیک میں پکتا ہے، یعنی کہ کالا ہو جاتا ہے، کھانے کا تو بالکل ہی نہیں ہے۔ پھر اب ہم اپنی حکومت کو کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے غریب انسان کا معاشی قتل کرنا ہے، تو یہ کر ہی رہیں گے۔ یہ نہیں چاہتے کہ کسان کو شال و حالت ہے کہ ہمارے جو کسان ہے، یعنی کہ ہمارا جو پاکستان ہے اس کی ٹوٹل آبادی میں سے 70% تو سارا کسان ہی ہے، پر پھر بھی یہ جو ہماری حکومت ہے یہ ہمیں کچھ نہیں کرنے دیتی۔ جیسے کہ اب جو ہیں جی ہمارے شہباز شریف اور نواز شریف، ان کی حکومت جب بھی آئی ہے نا، یہ تقریباً 1900 پاکستان بننے کے بعد سے، یعنی کہ 1950-60 کے درمیان سے انہوں نے سیاست کرنی شروع کی تھی، تقریباً تب سے ہی ان کی صوبہ پنجاب پہ تو حکومت ہے، پر پھر بھی یہ ہمیشہ جیسے ان کی حکومت آتی ہے، جب اگر اندر میں کسی اور کی حکومت آئی، جیسے عمران خان کی آئی تھی، پرویز مشرف کی آئی تھی، وہی جٹوں میں کچھ بنے دیتے ہیں، کیونکہ ان کی ہیں اپنی ملیں، تو یہ کہتے ہیں کہ گندم کا ریٹ نہیں ہوگا تو جو جٹ ہے اس نے اور کیا کرنا ہے، چلو اور نہیں تو یہ لگائے گا گنا، اس کی پیداوار ہمیں حاصل ہوگی تو پھر ہم آگے شوگر کین بنا کر اسے بیچ کر پرافٹ کمائیں گے۔ ان کی یہی سائنس ہے، اس لیے تو یہ اب گندم لے نہیں رہے، تاکہ اب جو جٹ ہے وہ تنگ ہو جائیں اور بھی کمان لگانا شروع کر دیں، کمان لگا کر ہمیں دیں، اور ہم اس سے چینی بنا کر آگے وہی چینی کسان کو بیچ کر اسے اچھا